صحیح ایک اشارے دے ہوتے گواہی دینی پڑی تمہارے سامنے اللہ کا قرآن بھی ہے تمہارے سامنے حضور فرمان صلی اللہ علیہ وسلم دیا احادیث بھی علماء بیان کریں گے مولانا عبد الغفور رحمت اللہ علیہ جیسے دنیا تو چلے گئے قبروں کے اندر منشتن لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں ایسا نہیں منیا ہی کر نیچو سنے ہی کر نیچو پار کر چھوڑے بس ایک بار ربیع الاول دے تو میلاد مناون والے بڑھنے میں آئے اور آج یہ خوشیاں جا کرو میرے دوستوں میرے بزرگوں مومن مسلمان جو حضور دا خادم ہے حضور دا غلام ہے حضور دی نوکری دا دعویٰ کرن والا ہے انہیں واسطے پورا سال میلاد ہے کوئی ایک دن دے اندر اسائیں میلاد کو بند نہیں کریں گے ربیع الاول ہے تے میلاد نانا میرے دوستوں میرے بزرگوں سارا عقیدہ ہے سارا ایمان ہے میرے آقا دی نبوت سیدی نبوت قیامت دی صبح تک جاری ہے ساری ہے یا کوئی نہ یار علی نہیں میں سن رہا ہے نا قیامت دی صبح تک میرے آقا دی نبوت جاری و ساری ہے سید رحمت جاری و ساری ہے اللہ دی قسم علماء دو بندہ عقیدہ ہے علماء دو بندہ ایمان ہے اگر میرے آقا دی رحمت نہ ہوئے سید کرم نہ ہوئے سیدی شفقت نہ ہوئے خدا دی قسم تو تے میں انسانی صورت دے اندر بھی نہ ہو تیری تے میری انسانی صورت دے اندر بقا نہ ہوئے تو میں آج یہ انسان بن کے جو بیٹھے رہتا ہے اللہ کی قسم حضور فرمان صلی اللہ علیہ وسلم دی دعاؤں کا نتیجہ ہے سید رحمت و رفت کا نتیجہ ہے حدیث پاک دی اللہ رہے جب میرے آقا نے آخری حجت الوداع ادا فرمائے سی حجت الوداع دے موقع دے ہوتے ہیں سی مینا کو چلن رو دے گائل عرفات دے اندر سارا دن میرے آقا رونے رہے حتیٰ کہ اٹھ کے پلاؤں دے ہوتے بیٹھے سی نے دعا دے ہاتھ کھڑے کیتے دعا دے ہاتھ کھڑے کیتے اور لوگ گھرمی نواب والے ہو امام الانبیاء سردار الانبیاء فخر الانبیاء اولین تے آخرین دے سردار سارے جہاں دے سردار تپتا ہوا صحرا عرب دا سورج دی تمازت تے گرمی میرے آقا کوئی گو تکیے لا کے نہیں بیٹھے میرے محبوب کوئی نرم و گداز بستر تے نہیں بیٹھے اٹھنی دے پلاؤں دے ہوتے خدا دی قسم گھنٹہ گزر گئے دو گزر گئے تین گھنٹے گزر گئے چار گزر گئے پہلا گھنٹہ بھی وہ جاتا ہے پر میرے پیغمبر دی دعا دے ہاتھ اتنے ہی کھڑے تھے رو رہے 8 گھنٹے گزر گئے 10 گھنٹے گزر گئے میرے آقا یہ اٹھنی دے پلاؤں دے ہوتے ہنس چاہتے ہیں سر مبارک لب تو حضور جھکیا ہے سجدے دے بیٹھے رو دے بیٹھے حتیٰ کہ رو دیا میرے آقا عرفات تو چلے آئے مزدلفہ کے اندر ساری رات رونے دے رہے اگلا دن بنا دا گئے آج 3 دن گزر گئے میرے نبی نے تیرے نبی نے میرے محبوب نے کچھ کھاتا نہیں ہے کچھ پیتا نہیں ہے نہ کھاتے نہ پیتے نہ رو کر بس کی دیے اتنا رول کہ جبریل آسمان تو نازل تھے اللہ کو ترس آ گئے رب لم یزل نے فرمایا اے جبریل بنو میرے محبوب کو آنکھو میرے حبیب کو آنکھو فلا تذهب نفسك عليهم حسرات اتنا کیوں دے پہوے لعلك باخع نفسك على آثارهم شاید تری جان ہلکا نہ تھی بننے اتنا اپنے آپ کو ہلکا نہ کرو کیا کھڑا چاہ دے کیا مدرا چاہ دے میرے محبوب نے 3 دنوں دے بعد 2 دے بعد اللہ کو مال نہیں منگیا دولت نہیں منگی
سروت نہیں منگی، بنگلہ کوٹھی نہیں منگیا، اور لوگوں اپنے خاندان واسطے نہیں منگیا، علی واسطے نہیں منگیا، فاطمہ واسطے نہیں منگیا، زینب ام کلثوم واسطے نہیں منگیا، صحابہ کرام واسطے نہیں منگیا، اللہ کی قسم اٹھا کے آتا ہاں نسبت ہی سا کیوں کہ حضرت ابو بکر کو تو دنیا تے آنکھ چکل، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عائشہ مبشرہ فی الجنہ، علی جنت جتھا میرا مکان سی تیرا نال مکان سی، حسنین کریمین انتما سیدۃ النساء انتما شباب اہل الجنہ، تسا جنتی نوجوانوں دے سردار، فاطمہ انت سیدۃ النساء اہل الجنہ، ارباب مہاجرین انصار رضی اللہ عنہم ورضوان، خدائی نہ تیرازی اے اللہ تیرازی، اللہ دے نبی وقت کے دے واسطے منگنا چاہ دے گے، کہ دے واسطے اتنا رو دے پائے گی، کہ دے واسطے اتنی دعائیں دے ہاتھ کھڑے، اللہ دی قسم او بھرمی والے ہو اے میرے آقا اتنا جو روئن اتنا جو منگل اے تیرے تے میرے واسطے، سبحان اللہ، خاندان کو تے دنیا دے اتے جنت دیا چابیاں مل گئی، ملین کے نہیں ملی؟ اس امت ہے اپنے محسن اعظم پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہر حکم کو پیرا تلے رون دے کل پیچھے رکھے، رسم کو آگاہ کی تے، رواج کو آگاہ کی تے، برادری تے خاندان انہوں دے آنکھیں کو آگاہ کی تے، مولوی جو حضور تی سنت دے ہاں مول سے بیار دے اتنے ہی رکھے کہ نہیں اللہ تے شاہ بھائیو سی کو ان چراغاں دی کیا خوشی تھی سی جن گھر دے اندر نہ اماں بی بی نماز پڑھیے، نہ میری بیٹی نماز پڑھیے، نہ گھر والے نے نماز پڑھیے، نہ بچے نے نماز پڑھیے، ان چراغاں دا کوئی فائدہ تھی سی الگ دینی تو سامنے تھی سی وہ دکان دی سجاوٹ دا میرے آقا کو کیا فائدہ، سینکی میں خوش تھی سن کہ جب توڑن والا توڑ اچ ڈنڈی مریدا بیٹھے، ناپ اچ ڈنڈی مریدا بیٹھے، سودے اچ ملاوٹ کر کے بیٹھے، صحیح خوش تھی سن اللہ سے شاہ صحیح فرمائے من غشا فلیس منا، من غشا فلیس منا، جائیں کہ بندے نال میرے امتی نال دھوکہ کی تھے ادا میں محمد نال کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، حضور کو امت بڑی پیاری ہے، ساکو نہیں سمجھ آدھی پیچھا ہوئے مرچا جنہ تے محنت تھئی وہ 100 روپے کلو، جنہیں 350 وہ 150 200 ہے، بھائی انہاں کو پینے، انہاں کو چکی چھٹنے، انہاں تے محنت کرنی ہے، صاف کرنے، وہ پیچھے پہن تے وہ سستیاں ہیں تے ان پیچھے مہنگیاں ہیں، وجہ کیا ہے کہ انہیں وٹے رلے پہن، رتی سے رلی پئی، رنگ رلیا پائے، برادا رلیا پائے، یہ جناب بورا یہ رلیا پائے، کون کرے گا بیٹھے کو غیر دے لوگ آ کے کرے دے اللہ ہوتے صحیح ہے، بس جھنڈی لا کے ایسا سمجھے بھی شاید حق ادا کر لیتے میلاد دا، کیا وہ میلاد والا پیغمبر یہ نہ پوچھی کہ تمہارے اخلاق کیسے ہیں؟
بحدیث پاک دی اندر پڑھے میرے آقا امام الانبیاء سرور کونین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ دی اندر ایک صحابی آئے بدوی عرض کرے دے مدینہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دین کے لیے شاہد دین کے لیے شاہدان آئے میرے کو دین سکھاؤ میرے آقا نے فرمایا اعلی اخلاق یہ سب تو بڑا دین ہے اعلی اخلاق ولبے پاسو سجے پاسو اللہ ابے مدین یا رسول اللہ سنیا دین کے لیے چیز ہے سنگ سنا اعلی اخلاق دین ہے ملکبے پاسو اللہ شاید کوئی تگڑا بندہ ہو وطال کرے دے مدین یا رسول اللہ آقا دین کے لیے شاید آئے سنگ فرمایا اعلی اخلاق اعلی اخلاق اعلی اخلاق اپنے گھر والے نال حسن سلوک کرو اولاد نال حسن سلوک کرو ہمسایہ نال حسن سلوک کرو اعزاء و اقارب نال حسن سلوک کرو نماز تاری اپنی ذات واسطے ہے روزہ اپنی ذات واسطے ہے حج و زکات اپنی ذات واسطے ہے صدقات و خیرات اپنی زکات واسطے ہے فرمایا مومن مسلمان دی شان ہے فرمایا اللہ اے دیکھ سی کہ ادھر لوگاں دے نال معاملات کیسے ہیں ناراض نہیں ویسے نے میری گال سے جی بھائی بابا جی تو سب راضی ہو میں عرض کرے دے بیٹا ناراض نہیں ویسے نے جی نماز آپ کو فائدہ دینی ہے تمہاری نماز نہ میرے کو فائدہ دے نہ میری نماز کو فائدہ دے میں نمازی بڑھیا کر داڑھی رکھی کر میرے کو آپ کو فائدہ دے سی تو حق میں نہ فائدہ حج میں کرم این عمل دا فائدہ میں کو ٹھیک تو آپ کو فائدہ کیا دے سی کہ تھوڑا معاملہ بھائی بھائی دے نام کیسا ہے اخلاق کیسا ہے معاشرت کیسی ہے رہن سہن کیسا ہے لین دین کی جائے بھائی دی بہو بیٹی دی عزت دا خیال رکھے کہ نہیں رکھا بھائی دنال رحم و کرم والا کچھ معاملہ کیتے یا نہیں کیتا اللہ عشق دے دے حدیث پاک دی اندر آنے دن قیامت کا اسی اللہ کے حضور ایک بندہ پیش تھی سی میرا اللہ سوال کرے سی فرشتے ہو دیکھو تو صحیح آؤ آگے ملائکہ کیا گھن کے آئے آقا کچھ نہیں اللہ کچھ نہیں نام اعمال خالی ہے نیکی کوئی ہے بھی کوئی نہ کوئی بھی کوئی نہیں پرچہ ہی خالی ہے کچھ بھی نہیں ہے اللہ نے کول گھر کے آس اللہ کچھ بھی نہیں ہے جو کول تھے کیا کروں اللہ پوچھ ہاں میرا اللہ وہ کچھ بھی نہ بھی کیتا اللہ بھی آتے کچھ نہیں ہے ہاں اتنا میرے کو یاد ہے میں مالدارم دنیا دارم میرے کو لوگا میں قرض گن دیا ادھار گن دیا کڑک گن دیا گیہوں گن دیا سودا سود گن دیا وجل قرض دا ٹائم رہا دیر کرے لیکن میں منہ چڑھے گا شکل نم بٹے گا انہیں نرمی کرے گا ہم خیر اچھا میاں نہیں تھے ولڈیری آخر اگر بالکل نہیں تھے تو میں معاف کر چھوڑے گا اللہ فرمایا ایک تیری چھوٹی صفت نہ ہے فرمایا جا تو دنیا والے کو معاف کیتے میں رب نے تو کو معاف کیتے سبحان اللہ نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ عظمت قرآن نعرہ تکبیر خدا سمجھ شریف آنے کی اتنا فرق ہے میں تو گال شروع کی تھی میلاد کہ مناوڑ دے طریقہ کار کئی حال تو ناواقف لوگ تو صرف اتنا آپ دیں بس بھائی مولوی جو چوکا پاتے چاہ
تو تسا نوٹ نچھاور کرنا شروع کر دیتے ہیں. انہیں بڑی پگڑی پا کی دیے اور ول تو کو آخری تے آپ نہیں کیتا تو کو آخری تے کھانے پینے کا پروگرام. نور محمد کل تیرے گھر میلاد ہو سی. غلام رسول پرسوں تیرے گھر میلاد ہو سی. عبد الرحمان پرسوں تیرے گھر میلاد ہو سی. شیر محمد عبید مار تیرے گھر میلاد ہو سی. بھائی ساریاں دے گھر میلاد ہو سی. حضرت صاحب تیرے گھر کیوں نہ ہو سی؟ کہیں تو صحیح بھی ہے وہ نہ صحیح واضح نہیں. حضور علیہ السلام تشریف کے ناسن بڑی برکت ہو سی, بڑی خیر ہو سی. اس واسطے غلام محمد واضح ٹھیک ہے صحیح. حضور میرے گھر جو حضور تشریف کے دیکھو نا پوچھو بھائی گالے اگر تمہارے گھر آج علاقے دا ڈی سی آکھے کہ میں آنا کریں تو آگ سو بھائی نہیں یار تو پھیلانے دے کر میاں تو اہتمام کر, تو انتظام کر. بھاج بھاج کے غریب ہو تا بھی آپ کرے سو یار میری شان بڑھے, میرا مقام بڑھے. یہ مولوی صاحب کو پتہ ہے یہ تو میں بھلائی کھڑے کہ صحیح آدھے پہل, اگر یہ پتا ہو صحیح آدھے پہل تو یہ سب تو پہلے اپنے گھر پروگرام کریں. نہیں ناراض نہ تھی ہو جائے. سوچ دی گل کرو, سمجھ دی گل کرو. سارا عقیدہ ایمان ہے. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم و ہستین جڑے آرام فرمائیں روضہ اطہر دے اندر, آرام فرمائیں روضہ انور دے اندر, آرام فرمائیں روضہ اقدس دے اندر, آرام فرمائیں روضہ امجد دے اندر. اور سونے دا نور نبوت اتنا ہے, اس نور نبوت دیا لپکاں دے نال, اودیاں لاٹاں دے نال, اودی روشنائی دے نال, اودیاں کرناں دے نال اللہ دے سارے جہان منور تے روشن تھے. سبحان اللہ. یہ مثال انہیں سمجھ لو جی سورج آسمانہ تے چمکدا کھڑے. اس سورج دی جی چمک ہے, جی روشنی ہے, علماء دیوبند عقیدہ ہے یہ اپنی نہیں, انہیں حضور کرے یہ نورانیت مانگوی کی ہے. سارا عقیدہ ہے اگر میرے آقا نہ ہوئے تھا یہ سورج کو نورانیت نہ مل رہا, چندر کو لمحانیت نہ مل رہا, ستارے کو درخشانیت نہ مل رہا, پھولوں کو مہک نہ مل رہا, یہ بلبل کو چہک نہ مل رہا. اگر میرے آقا نہ ہوئے تھا یہ کائنات دیا رہنائیاں نہ ہوئے تھا. حضور فرمائیں اللہ نے کو آکھے لولا انت لما خلقت الافلاک, اے میرے حبیب اگر تسا نہ ہو میں افلاک پیدا نہ کر رہا. یہ جن انس کائنات دی کوئی شے نہ بنا وہاں. مقصود کائنات تو کو بنائیں, مطلوب کائنات تو کو بنائیں, تمہاری وجہ کر کے یہ ساری کائنات کو عزت تے شان تے مقام عطا فرمائیں. یہ سورج دی روشنائی, یہ چندر دی لمحانیت و درخشانیت اس سے کو مانگوی کی گئی ہے. وہ مانگوی جڑا سورج نور تے روشنی گدی کھڑے وہی نورانیت اتنی ہے کہ بیک وقت اٹھا کھڑا ہو کے امریکہ کو روشن کر رہا ہے, عربستان کو روشن کر رہا ہے, پاکستان, ہندوستان, چائنا کو روشن کر رہا ہے. مانگوی روشنی والا, مانگوی نور والا تے جدا اپنا اصل اصول نور نبوت وہ ایک مقام تے روضہ اطہر تے ہو کے سارے جہانوں کو منور نہیں کر سکتا. بولو تو صحیح ہے. سارا عقیدہ ایمان ہے کہ تو بوئے گل ہے گر مثل گل ہے اور نہیں. سبحان اللہ. تو بوئے گل ہے گر مثل گل ہے اور نہیں. تو نور شمس ہے گر اور نبی ہے شمس نہار. اور جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے, تیرے کمال نہیں ہے کسی میں مگر دو چار. اور حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا پاری.
آج خوباں ہما دارند تو تنہا داری میرے دوستوں میرے بزرگوں علماء دیوبندہ یہ عقیدہ ہے کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نذر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تھی قصہ مختصر شان دیون والا جانے شان گھنن والا جانے لوگوں ساری عقل محدود ہے دماغ محدود ہے ذہن محدود ہے سوچ محدود ہے مولوی دا عقل محدود پیر دا عقل محدود ولی دا عقل محدود سونے دی شان لا محدود میرے آقا دی شان لا محدود قاعدہ قانون اے ہے محدود شے دے اندر محدود برتن دے اندر لا محدود سما نہیں سکتا تو نہ جھیڑیاں چھپایا کرو تو اے آخیا کرو شان دیون والا جانے تے شان گھنن والا جانے سب تو پہلے ہے خدا ہے خدا دے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے وہ اپنی خالقیت دے اندر بے مثال ہے یہ اپنی بشریت دے اندر بے مثال ہے وہ خدائی دے اندر بے مثل تے مثال ہے یہ مصطفی دے اندر بے مثل تے بے مثال ہے سارا کم کیا ہے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج جار میں آئے جو حکم ہے ان کے سامنے سر جھکانے انہیں چونو چرا نہیں کرنے